صلاح الدین ایوبی عظیم فاتح، عظیم سلطان اور سب سے بڑھ کر عظیم انسان تھے۔ وہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا کے سب سے مشہور فاتح یعنی وجیتاؤں اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ پورا یورپ اور غدار مسلم ممالک ایک طرف تھے اور صلاح الدین ایوبی ایک طرف، پھر بھی تنے تنہا صلیبیوں کو ہرا کر بیت المقدس اور یروشلم کو ان کے ناپاک قبضے سے آزاد کرا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ دوسرے مسلم حکمران تھے جنہوں نے صلیبیوں سے قبلہ اول کو آزاد کرایا۔ شراب اور شباب سے سخت نفرت کرنے والے صلاح الدین ایوبی کی آج پھر سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جب یہودیوں اور عیسائیوں کا ظلم انتہا کو پار کر گیا ہے۔ خیر، آئیے آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ وہ کس سال پیدا ہوئے، اس کو لے کر دو رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق وہ 1137 عیسوی میں پیدا ہوئے، وہیں دوسری رائے کے مطابق 1138 عیسوی میں۔ ان کا جنم عراق کے ایک تاریخی شہر میں ہوا۔ اس شہر کا نام تکریت ہے۔ تکریت بغداد سے 140 کلومیٹر اتر پشچم میں ہے۔ عراق کے جس اسٹیٹ میں تکریت شہر ہے، اس اسٹیٹ کو صوبہ صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ 1394 عیسوی میں تیمور نے اس شہر کو تباہ کر دیا تھا۔ پہلے ورلڈ وار کے دوران 1917 میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی شہر میں صدام حسین بھی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دور میں عراقی حکومت کے پاورفل منسٹر کا تعلق یہیں سے تھا۔ 2003 میں امریکہ کے حملے کے بعد صدام حسین اسی شہر میں چھپے تھے۔ 13 دسمبر 2003 کو امریکی فوج نے انہیں تکریت سے 15 کلومیٹر دور دکچھن میں ایک انڈر گراؤنڈ ٹھکانے سے گرفتار کیا تھا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا، ان کے والد وغیرہ کا نام کیا تھا، یعنی ان کی خاندانی تفصیل سے روبرو ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کرد برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام نظم الدین ایوب تھا۔ کرد برادری کے لوگ زیادہ تر ایران، ترکی، عراق اور سیریا میں رہتے ہیں۔ کافی وقت سے یہ لوگ اپنا ایک دیش بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایران، ترکی، عراق اور سیریا کے کچھ حصوں کو ملا کر کردستان کے نام سے ایک دیش بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ 7ویں صدی میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس برادری کو کافی ظلم برداشت کرنا پڑا ہے۔ صدام حسین کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لاکھوں کردوں کو مشین میں ڈال کر قیمہ بنوا دیا تھا، یعنی ان کے ساتھ اس حد تک درندگی کی گئی۔ ایران، ترکی ہو یا عراق، ہر جگہ کردوں کو جور و ظلم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وجہ یہ رہی کہ وہ ہمیشہ اپنی ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے بغاوت کی اور اس بغاوت کا انہیں بڑا زوردار خامیازہ بھگتنا پڑا۔ کردوں کا کہنا ہے کہ یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ان کے کرد رہنما صلاح الدین ایوبی نے تو ایران سے لے کر اتری افریقہ تک ایک بڑی تعداد میں مسلم دیشوں کو عیسائیوں سے نجات دلائی، اور آج ان کی اپنی ہی قوم آزادی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ کردوں کے بارے میں تو ابھی اتنی ہی جانکاری، ان پر الگ سے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائیں گے۔ آئیے اب ان کے نام کے تعلق سے آپ کو ایک چونکانے والی بات بتاتے ہیں۔ قریب 90% مسلمانوں کو ان کا اصل نام ہی پتہ نہیں ہے۔ اصل میں تو ان کا نام صلاح الدین نہیں ہے۔ صلاح الدین تو ان کو لقب دیا گیا تھا۔ صلاح الدین عربی کے دو لفظوں صلاح اور الدین کو ملا کر بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین پر سختی سے قائم رہنے والا انسان، اور واقعی میں وہ دین یا مذہب اسلام کی بہت سختی سے پیروی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں صلاح الدین کا لقب دیا گیا اور اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل میں تو ان کا نام یوسف ابن ایوب ہے۔ لوگ انہیں مالک الناصر بھی کہتے ہیں،
جس کا مطلب ہوتا ہے ملک کو فتح کرنے والا، وجیتا۔ وہ اسلام کے بڑے عالم بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف قرآن اور فقہ کا علم حاصل کیا بلکہ میتھس، اکنامکس، لاء وغیرہ کی بھی پڑھائی کی تھی، لیکن خدا کو ان سے کوئی اور ہی خدمت لینی تھی، اور وہ دنیا کے عظیم سپاہ سالار اور سلطان بن گئے۔ آئیے اب اس انسان کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو ایک بہترین سپاہ سالار میں ڈھالنے کا کام کیا۔ اس شخص کا نام ہے نور الدین جنگی۔ یہاں پر نور الدین جنگی کے بارے میں تھوڑا بہت جان لینا ضروری ہے۔ نور الدین کے والد کا نام عماد الدین جنگی تھا۔ وہ ترک جنگجو سردار تھے۔ انہیں سلجوق حکومت نے عراق کے موصل کا گورنر بنایا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنی الگ سلطنت قائم کر لی۔ اس سلطنت کو جنگی سلطنت کے نام سے جانا گیا۔ نور الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرانے کا سپنا دیکھا۔ صرف سپنا ہی نہیں دیکھا بلکہ اس کے لیے انہوں نے ایک مضبوط حکومت بھی قائم کرنے کی کوشش کی۔ آس پاس کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں ان کی راجدھانی حلب شہر تھا، جسے انگریزی میں الیپو کہا جاتا ہے۔ یہ سیریا میں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سیریا کے دمشق کو اپنی راجدھانی بنا لی۔ بیت المقدس کو آزاد کرانے کا سپنا انہوں نے ہی دیکھا تھا، جسے حقیقت میں صلاح الدین ایوبی نے بدلا۔ صلاح الدین ایوبی کی صلاحیتوں کا اندازہ نور الدین کو ہو گیا تھا۔ اس وقت دمشق میں کافی کرائم بڑھ گیا تھا۔ نور الدین نے ایسے میں سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھروسہ جتایا اور انہیں دمشق کی پوری پولیس کا چیف بنا دیا۔ بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سلطنت قائم کی۔ آئیے اب آپ کو ایوبی اور جنگی خاندان کی قریبی کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی ان کے کیسے تعلقات تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی کے خاندان کے بیچ گہرا تعلق تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر احسان کیا تھا اور احسان کو یاد رکھا اور وقت آنے پر چکایا۔ اس کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ سن 1132 کی بات ہے۔ تب صلاح الدین ایوبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین کے والد نجم الدین تکریت کے گورنر تھے۔ اسی دوران جنگی نام کا ایک طاقتور ترک سردار ان کے شہر کے دروازے پر پہنچا۔ وہ اپنے دشمنوں سے بچتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ وہ عماد الدین جنگی تھا۔ چنانچہ جنگی کو ایوب نے پناہ دی۔ پھر 1137-38 میں ایک واقعہ اور پیش آیا۔ نظم الدین ایوب کے بھائی شیر کوہ نے ایک فوجی کمانڈر کا قتل کر دیا۔ کمانڈر نے ایک عورت کی توہین کی تھی، اسی وجہ سے شیر کوہ بھڑک گئے تھے۔ اس کی وجہ سے نظم الدین ایوب کا عہدہ چھین لیا گیا اور پورے خاندان کو دربدر ہونا پڑا۔ اس وقت ترک سردار جنگی نے اس کرد خاندان کو موصل میں بسا کر احسان کا بدلہ چکایا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا خاندان موصل میں بس گیا۔ اس وقت نور الدین کے پتا یعنی عماد الدین جنگی موصل کے سلطان تھے۔ عماد نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد اور ان کے چاچا شیر کوہ کو اپنی فوج میں شامل کر لیا اور اپنے قریب رکھا، یعنی ان کو اونچا عہدہ دے کر اپنے قریب رکھا۔ عماد کی موت کے بعد ان کا بیٹا نور الدین سلطان بنا، اور صلاح الدین ایوبی کی ترقی میں نور الدین کا بڑا رول رہا ہے۔ مصر پر فاطمیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت تک مصر پر فاطمیوں کو صلیبیوں نے کافی پریشان کر رکھا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ فاطمی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے چاچا شیر کوہ نے نور الدین کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ مصر میں فوج بھیج کر اسے صلیبیوں سے آزاد کرایا جائے۔ وہ اپنے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو لے گئے۔ صلیبیوں کو مصر سے خدیرنے کے بعد فاطمی خاندان کے الادید ہی خلیفہ رہے۔ وہ یعنی انتظامی جو دیکھ بھال تھی وہ صلاح الدین ایوبی کرتے رہے اور الادید خلیفہ بنے رہے۔ وہ اس خاندان کے آخری خلیفہ تھے۔ بعد میں الادید کی موت کے بعد مصر کے لوگوں کے اصرار پر
صلاح الدین ایوبی وہاں کے سلطان بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سیریا کی مہم چلائی اور اس طرح وہ اس دونوں جگہ کے پہلے سلطان بنے۔ آئیے اس ویڈیو کے اگلے چیپٹر میں اب یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایک اور بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو ان کی جو سب سے بڑی کامیابی تھی وہ مسلموں کو ایک جٹ کرنا تھا۔ جس طرح سے آج بہت سے مسلم دیش ہیں لیکن یہودی اور عیسائیوں کے سامنے بونے ثابت ہو رہے ہیں۔ ابھی اسرائیل نے ہی غزہ پہ حملہ کر دیا لیکن کسی کی زبان تک نہیں کھل رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال اس دوران بھی تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو، پوری امت کو ایک جٹ کیا۔ مسلم حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ صلیبیوں نے بیت المقدس پر پھر سے قبضہ کر لیا تھا۔ دھیرے دھیرے مسلم ریاستوں پر وہ قبضہ کیے جا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلم حکمرانوں کی بد نصیبی اور بدبختی یہ تھی کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے کامیابی کے ساتھ پوری مسلم دنیا کو ایک بینر تلے اکٹھا کیا۔ پھر اس عظیم سلطان نے رام اللہ سے لے کر نیل کی گھاٹی تک، اتری افریقہ سے لے کر تریپولی تک کو جیتا۔ انہوں نے مصر، سیریا اور اتری عراق کے علاوہ یمن، عدن، تریپولی اور ٹیونیشیا کے بھی کچھ علاقوں کو جیتا۔ فرانس اسلام دشمنوں کا شروع سے اڈا رہا ہے۔ ارنات یا رینومن شانتیون فرانس کا رہنے والا تھا۔ بھاڑے پر لڑنے والوں کی فوج بنا رکھی تھی۔ بعد میں وہ صلیبیوں کے ساتھ مل کر لڑا اور موجودہ یروشلم میں بس گیا۔ وہ بہت بڑا گستاخ رسول تھا۔ وہ اسلام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس سے مسلمانوں میں بہت غم و غصہ تھا۔ وہ نہ صرف گستاخی کرتا تھا بلکہ مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کرتا اور اسے لوٹ لیتا تھا۔ ایک بار مسلموں کو قبضے میں لے کر کہا، اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو اسے بلاؤ اور ہماری قید سے تم لوگوں کو آزاد کرانے کو کہو۔ جب یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ چراغ پا ہو گئے۔ انہوں نے اس گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے کی قسم کھائی اور اپنی اس قسم کو حطین کی لڑائی میں پوری کی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس گستاخ رسول کو جہنم رسید کیا۔ آئیے حطین کی لڑائی کے بارے میں اب جانتے ہیں۔ جنگ حطین اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ تھی۔ یہ جنگ 4 جولائی 1187 عیسوی کو عیسائی سلطنت یروشلم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے بیچ لڑی گئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بیت المقدس و یروشلم کو آزاد کرانے کا راستہ صاف ہوا۔ اس لڑائی میں ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے گستاخ رسول ارنات کو جہنم رسید کیا تھا۔ اس لڑائی میں کروسیڈرز یعنی صلیبیوں کا صفایا ہو گیا تھا۔ یہ بہت ہی اہم لڑائی ہے، اس پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ فی الحال ہم نے زیادہ تفصیل نہیں دی ہے کہ ویڈیو زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اب آئیے بیت المقدس کے بارے میں ایک اہم بات بتاتے ہیں۔ بیت المقدس اور شہر یروشلم دین ابراہیم کو ماننے والے تینوں مذاہب یعنی عیسائی، یہودی اور اسلام کے لیے بہت اہم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے صلیبیوں کے ناپاک قبضے سے اسے آزاد کرایا۔ یعنی اسلامی حکومت میں سب سے پہلے حضرت عمر ہی وہ شخص تھے جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرایا تھا۔ پھر پہلی صلیبی جنگ کے بعد دوبارہ صلیبیوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ 88 سالوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر سے صلیبیوں کے چنگل سے اسے آزاد کرایا۔ اس فتح نے صلاح الدین ایوبی کی عظمت میں اور اضافہ کر دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ قریب 800 سال بعد پھر سے پہلے ورلڈ وار کے دوران صلیبیوں نے بیت المقدس پر 1917 میں قبضہ کر لیا اور تب سے وہاں ابھی غیر مسلموں کا یعنی یہودیوں کا قبضہ ہے۔ عیسائیوں نے وہ علاقہ جیت کر یہودیوں کو دے دیا تھا، یہودیوں کو وہاں بسا دیا تھا، تب سے یروشلم پہ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اب ہم اتنا کچھ جان چکے ہیں، آئیے صلاح الدین ایوبی کی انسانیت نوازی کے بارے میں جانیں گے۔
जंग हतीन में फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस इंसानियत का मुजाहिरा किया वह रहती दुनिया तक मिसाल बना रहेगा। सलीबियों ने यरूशलेम को फतह करने के बाद बड़ी दरिंदगी दिखाई थी, बड़ी बेरहमी थे मुसलमानों को मारा था, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 1099 में सलीबियों ने पहले क्रूसेड के बाद यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मुसलमानों को चुन चुन कर मारा, एक भी मुस्लिम मर्द, औरत और बच्चे को जिंदा नहीं रहने दिया। वे लोग अपनी जीत के जश्न में इतने अंधे हो गए कि यरूशलेम की गलियां मुसलमानों के खून से भर गईं। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को आज़ाद कराया तो ईसाई लोग डर के मारे थर थर कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो हाल उन्होंने मुसलमानों का किया अब वही हश्र उनका भी होगा। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने इस्लामी तालीम का उम्दा नमूना पेश किया। उन्होंने खुद भी कुछ नहीं किया और दूसरे मुसलमानों को भी तंबीह की कि ईसाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि हम उन जैसे नहीं हैं, हम सलाहुद्दीन हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हम इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि मजबूरों को दबाया जाए या उन पर जुल्म किया जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और बड़ा कारनामा था भाईचारा कायम करना। यरूशलेम को आज़ाद कराने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भाईचारे की मिसाल कायम की। उन्होंने चर्चों की हिफाजत का बंदोबस्त किया। उन्होंने ईसाई अकीदतमंदों या तीर्थयात्रियों को इजाज़त दी कि वह महफूज तरीके से इस शहर की ज़ियारत कर सकते हैं। उन्होंने हर तरह से उनकी हिफाजत को पक्का किया। उन्होंने यरूशलेम में 3 जिले बनाए, एक मुसलमानों के लिए, दूसरा ईसाइयों के लिए और तीसरा यहूदियों के लिए। इसका मकसद यह था कि वे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। इस वजह से ईसाई और यहूदी सब उनका एहतराम करने लगे। आपको बता दें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो इंसानियत नवाजी थी उसका यूरोप मुरीद बन गया। यरूशलेम की जंग को तीसरी सलीबी जंग या तीसरे क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। इसमें पश्चिमी यूरोप के बड़े बड़े बादशाह खुद शरीक हुए थे और यूरोप भर से लोगों को जंग में शामिल होने के लिए बुलाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने के लिए खूब उनके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई गई, लेकिन जंग के लिए आने वालों को न सिर्फ शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा बल्कि वह सुल्तान के मुरीद बन गए और आज तक यूरोप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुरीद है। मिसाल के तौर पर 2020 के अक्टूबर में नॉर्वे में सलाडीन डे यानी यौम सलाहुद्दीन मनाया गया। आपको बता दूं कि सलाहुद्दीन को अंग्रेजी में सलाडीन बोलते हैं। इसकी वजह जब नॉर्वे की अथॉरिटी से पूछी गई तो उन लोगों ने बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो मजहबी समानता का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि उनके दौर में जिस तरह से ईसाई, यहूदी और मुस्लिम रहते थे मिलकर के, जिस तरह का उन्होंने वो सिस्टम बनाया था वो बहुत अहम था और मिसाल था दुनिया के लिए। इसलिए वो उन्हें मजहबी समानता का प्रतीक मानते हैं और उनका दिन मनाते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने भी पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान एक जंगी जहाज का नाम HMS सलाडीन रखा था और फिर सन 1959 और 1994 के दौरान ब्रिटिश फौज ने सलाडीन के नाम से एक बख्तरबंद गाड़ी भी बनाई। यह वही ब्रिटेन है जहां से इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल ने तीसरी सलीबी जंग में मसीही फौजों की क़यादत की थी। एक और वाक़ये ने दुनिया को उनका मुरीद बना दिया। आपको बता दें कि तीसरी सलीबी जंग के दौरान मुसलमानों ने यरूशलेम को घेर लिया था। एक हमले के दौरान तकरीबन 200 सलीबी नाइट्स को सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। उनमें से बहुतों को कैदी बना लिया गया। उनमें एक कमांडर भी था, उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान उन अफसरों से बहुत ही इज्जत के साथ मिले। उन्हें सर्दियों के लिए खालों से बने कोट दिए गए, बल्कि कमांडर को तो सुल्तान ने अपना कोट दे दिया। उन्हें खाना दिया गया और सुल्तान के साथ वाले खेमे में ठहराया गया। कमांडर को खाने के लिए सुल्तान के साथ जगह मिली। इन सब वजहों से
यूरोप के लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुरीद बन गए। आइए अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसमें हम बताएंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। 1193 ईस्वी में इस अजीम हस्ती का इंतकाल हो गया। वह सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद मस्जिद बनु उमैया के बगल में बने मकबरे में दफन है। उनकी सादगी दुनिया के लिए मिसाल है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि जिस शख्स ने सीरिया, मिस्र और यमन पर हुकूमत की, वह अपने पीछे कोई दौलत नहीं छोड़ गया। उसकी विरासत में सिर्फ एक दिनार, 47 दिरहम, कुछ जर्रा बख्तर और एक घोड़ा था। यही उनकी कुल जमा पूंजी थी। यहाँ तक कि उनके कफन के लिए पैसे उधार लेने पड़े। उन्होंने अपनी पूरी दौलत यरूशलेम की लड़ाई के लिए खर्च कर दी थी। उनकी मौत आलिम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा सानिया था, जिसकी आज तक भरपाई नहीं हो पाई। अभी जिस तरह से फिलिस्तीन में यहूदियों की दरिंदगी जारी है, ऐसे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कमी शिद्दत से महसूस होती है। इसके साथ ही यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारा नया वीडियो आने पर आपको पता चल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।